اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ وصلوات الرسول فصلی علیہ مختلف الدبور والقبول من شابت الفروع من الاصول ثم نسلک بما سنقول من سؤال من برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ گزشتہ ایک دو دنوں سے ہم مثنوی شریف کے علوم کو عام کرنے کے سلسلے میں ہم نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے کہ پیام رومی سے یعنی ہم اپنے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو متعارف کرائیں، اور اس سلسلے میں چند بزرگوں نے کچھ مشورے دیے۔ آج ہم انہی مشوروں کی روشنی میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے جو کچھ اللہ ہمیں سمجھائے گا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ یعنی دلچسپی کے ساتھ ان باتوں کو سنیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ان بزرگوں کے علوم سے مستفید فرما، اور عالم اسلام کے اندر نوجوانوں کے اندر اس کتاب کے ذریعے سے مولانا جو یعنی فکری اور ایمانی انقلاب لانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی عام اور تام فرمائے۔ تو اس سلسلے میں اب ہم تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کن حالات میں مثنوی شریف کی کتاب لکھی گئی اور اس وقت ایسی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ خود بتاتے ہیں اپنی کتاب کے ذریعے سے۔ عالم اسلام اس وقت تک مختلف ادوار میں جن حالات سے گزرا ہے ان میں ایک وہ زمانہ بھی ہے جس زمانے میں فتنہ تاتار ظاہر ہوا، یعنی تاتاری فتنہ۔ یہ ایک غارت گر اور وحشتناک قوم تھی جنہوں نے عالمی اسلام کو ختم کرنے کے سلسلے میں ایک زبردست یعنی اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک زبردست یعنی جنگ چھیڑ دی، اور اس وقت بڑے بڑے بادشاہوں کی زبانیں خاموش ہو گئی اور بڑے بڑے پہلوان یعنی اپنی جان بچاتے ہوئے چھپ رہے تھے۔ کئی لوگوں نے تو غاروں میں پناہ لے لی، لیکن اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاک اور نیک بندے جن کو ہم صوفیاء کرام کہتے ہیں، ان کی ایمانی فراست اور ان کی ایمانی قوت نے ایسا زبردست کرامات دکھائی کہ انہی کی دولت سے عالم اسلام کے اندر زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، اور عالم اسلام کے ہوش یعنی ٹھکانے لگ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو ایک نئی یعنی روح افزا یعنی زندگی افزا فرمائی۔ فتنہ تاتار کیا تھا؟ یہ ایک خطرناک قوم تھی۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کا جو نقشہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اس میں قوموں کی ترقی اور قوموں کے زوال کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ مختلف اقوام جو ہوتی ہیں وہ کب آگے کی طرف بڑھ جاتی ہیں اور کس وقت وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ایمان و عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کے اندر انحطاط آ گیا تھا، دور انحطاط کافی عرصہ سے شروع ہو چکا تھا، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بھی رویت جب از جو، یعنی انسان کو اپنے اعمال کے نتائج سے کبھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، اگر ہم جب بوئیں گے تو جب ہی کاٹیں گے۔ تو اس وقت کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا، مسلمان ایمان اور اعمال کے اعتبار سے
نہایت ہی پسماندگی کی حالت میں تھے، لیکن اس وقت بھی دنیا کے مختلف گوشوں میں چند ایسے بزرگان دین تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین کی ایسی زبردست دولت عطا فرمائی تھی، جن کی ایمانی طاقت نے وہ کام کیا جو کام بڑی بڑی فوجوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکا، وہ کام ان کی ایمانی طاقت نے، وہ کارنامے ان کی ایمانی طاقت نے انجام دے دیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے زبردست عالم تھے، ان کو ظاہری علوم میں بھی یج طولہ حاصل تھا، اور اس کے علاوہ ان کو تفسیر پر بھی پورا عبور تھا، حدیث کے زبردست وہ عالم تھے، اور اس کے علاوہ یعنی تصوف کے اپنے وقت کے وہ امام تھے، اور انہوں نے جب باریک بینی سے اس ساری صورتحال کو دیکھا تو پوری امت مسلمہ میں نئی روح پھونکنے کے لیے ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مجھے ایک کتاب لکھنی چاہیے کہ جس کتاب کے ذریعے سے عالم اسلام کے اندر ایک نئی زندگی آ جائے، اور وہ اس نئی زندگی کے ذریعے سے اپنی زندگی میں ایک انقلاب لائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ان کو 3 ساتھی عطا کیے۔ پہلا ساتھی جو تھا وہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو ایک وقت پر غائب ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا ساتھی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بنایا، جو قریب کے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا، جس کا نام صلاح الدین زرقوب تھا، اور تیسرا ساتھی مولانا رومی کا جو تھا وہ چلپی حسام الدین تھے۔ حسام الدین نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو مثنوی لکھنے کی ترغیب دے دی، گویا مثنوی شریف کا وجود میں آنا آپ ہی کی وجہ سے ہوا، یعنی چلپی حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مولانا برجستہ اشعار کہتے تھے اور حسام الدین لکھتے جاتے تھے، پھر ان اشعار کے ذریعے سے عالم اسلام کے اندر ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی، اور یہ امت جو اس وقت ٹھوکریں کھا کھا کر بہت پریشان حال تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے زبردست صلاحیتوں سے پھر نوازا، اور پھر وہ قوم جو مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کے لیے اٹھی تھی، یعنی تاتاری قوم، اس کے بھی کچھ اسباب تھے، یعنی ان کی نیت کے جو تھی اس میں وہ بگاڑ کیسے آ گیا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں یا علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ جو ایک بہت بڑا حکمران تھا اس وقت، مسلمانوں کا چند غلطیوں کی وجہ سے یعنی ان کو موقع ملا کہ انہوں نے عالم اسلام کو نیست نابود کرنے کے لیے ایک زبردست یعنی تحریک چلائی، اور وہ ایسی زبردست تحریک تھی کہ تقریباً 60-70 لاکھ سے زیادہ مسلمان ان کی یعنی اس دہشت گردی اور ان کے ظلم اور دہشت کی وجہ سے یعنی انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 60-70 لاکھ لوگ عالم اسلام میں مارے گئے، 70 سے 75 لاکھ تک لوگ مارے گئے۔ لہذا ایسے حالات میں جب لاکھوں لوگ مر رہے ہوں، ایسے حالات میں ایسی قوم کے اندر نئی زندگی کا یعنی آغاز کرنا جان جوکھوں کا کام تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک صاحب دل یعنی متکلم اسلام یعنی مولانا رومی سے لے لیا، اور مولانا رومی کی زندگی کے متعلق جو سب سے زیادہ مفصل کتاب اس وقت تک اردو ادب میں تحریر کی گئی وہ میرات المثنوی ہے، جس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تمام علمی اور عملی حالات درج ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو زبردست کارنامہ عالمی اسلام کے اندر انجام دے دیا، تو 20ویں صدی کے سب سے بڑے مسلمان فلسفی اور مفکر علامہ اقبال نے جا بجا اس کا اعتراف کیا ہے، لیکن شکوہ بھی کیا ہے۔ رقص تن از حرف او آموختن، وہ فرماتے ہیں کہ مولانا کے اس کلام سے ہم نے صرف رقص تن کرنا سیکھ لیا، اور چشم را از رقص جان بردوختن، لیکن اصل میں
رقص تن نہیں کرنا تھا بلکہ ہماری جان کو رقص کرنا تھا، اور اس کا دروازہ ہم نے بند کیا اور صرف ظاہری اچھل کود تک ہی ہم نے اس کو محدود رکھا۔ کچھ لوگوں نے کم علمی کی وجہ سے ان کے کلام کو جان گدازی اور دل سوزی کے بجائے رقص و وجد کا ذریعہ بنایا، جیسا کہ آج کل بھی نام نہاد صوفیوں کے مجموع میں نظر آتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال کا یہ پکا یقین تھا کہ مصنوعی آج کے دور میں بھی رفیق راہ بن سکتی ہے، کیونکہ انسان خلاصہ کائنات اور مجموعہ اوصاف عالم ہے، اور اسی کا سبق مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں دیتے ہیں۔ سامعین حضرات، کم از کم مولانا کے جو ذاتی حالات ہیں ان کو بھی ملحوظ نظر رکھیں۔ مولانا کا اصل نام محمد تھا اور لقب ان کا جلال الدین تھا۔ شہرت مولانا روم یا مولانا رومی رحمۃ اللہ نام سے ہوئی۔ نسب باپ کی جانب سے 9 واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے، اور ماں کی جانب سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ مقام کہاں پر پیدا ہو گئے؟ بلخ واقع خراسان کے رہنے والے تھے، وہیں مولانا پیدا ہوئی۔ مولانا کی دادی خوارزم شاہ کے خاندان سے تھی۔ مولانا مولانا کے والد 543 ہجری میں پیدا ہوئی۔ مولانا کے والد کا نام بھی محمد تھا اور لقب وہاب الدین تھا۔ ان کی ولادت 543 ہجری میں ہوئی۔ مولانا بذات خود 604 ہجری میں پیدا ہوئی۔ برادران اسلام، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق چند حالات زندگی کے متعلق چند گزارشات کرنے کے بعد میں ملت کے نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مثنوی شریف کے ساتھ اپنا رشتہ بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مرد دلوں کو زندہ دل بناتی ہے، اور اس پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مثنوی شریف کی آج کے دور میں کیا اہمیت ہے۔ اس پر ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اسلام جب سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو لوگوں کے سامنے آشکارا کیا، تب سے ہر دور میں مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ابتلا میں مسلمان مبتلا ہو گئے، کسی نہ کسی آزمائش میں مسلمان مبتلا ہو گئے، اور جہاں تک تاریخی اعتبار سے ان آزمائشوں کا تعلق ہے جن کا تذکرہ کتابوں میں آیا ہے، ان میں سب سے بڑا ابتلا جو مسلمانوں پر آیا وہ تاتاری فتنہ تھا۔ تاتاری ایک دہشت گرد قوم تھی جو علم و ادب جن کو علم و ادب کے ساتھ کوئی مس نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک ایسی زبردست آزمائش میں ڈالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں مسلمانوں کو کامیاب بھی کیا۔ لیکن آج ہمارے لیے سوچنے کہ جس جنگ میں تقریباً 60-70 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر سخت آزمائش کا دور تھا۔ آج جس وقت ہم غزہ کی طرف دیکھتے ہیں، چند لاکھ مسلمانوں کی زندگی ہمیں خطرے میں نظر آتی ہے، جس کے لیے پورا عالم اسلام اس وقت رو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کمزور بچوں اور ان کمزور عورتوں اور ان کمزور مردوں کی حفاظت فرمائے، جس میں 60-70 لاکھ لوگ مارے جائیں، شہید کیے جائیں بے دردی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اسلام کا زندہ رہنا، اور پھر اسلام کا یہ معجزہ کہ وہی قوم جو دہشت گرد بن کر اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھی تھی، یعنی تاتاری قوم،
اس کا سبب کیا بنا وہ بھی کتابوں میں درج ہے۔ اس کا ایک ظاہری سبب ہے لیکن کچھ اس کا اصلی سبب بھی ہے۔ ظاہری سبب کے پیچھے ایک اصلی سبب ہوتا ہے۔ ظاہری سبب تو یہ تھا کہ انتظامی اعتبار سے اس وقت کے اسلامی بادشاہ کو غلطی ہو گئی، اور صرف اسی ایک غلطی پر اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کا خون حق نہ بہنے دیتا۔ لیکن حقیقی سبب یہ تھا کہ اس وقت عالم اسلام میں ایمان اور عمل کے اعتبار سے مسلمان بہت کمزور ہو چکے تھے، لہذا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس اسلام کو مٹانے کے لیے ایسی دہشت گرد قوم جن کو 75 لاکھ لوگ یعنی شہید کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی، اور انہوں نے ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ یعنی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، لیکن اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کے ذریعے سے اسی سنگ دل قوم کا دل موم بنا دیا، نرم بنا دیا، اور پھر وہی قوم یعنی اسلام کی پاسبان، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام ہے آیاں تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، گویا انہوں نے تاتاریوں کو اور تاتاریوں کی دہشت گردی کو صنم کھانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ لیکن علامہ اقبال کی یہ تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے پر آتا ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کو پھر اسلام کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ پھر اسی قوم میں بڑے بڑے علماء اور صلحاء پیدا ہو گئی، ایسے عادل بادشاہ پیدا ہو گئے جن کے قصے آج تک دہرائے جاتے ہیں۔ لہذا نوجوانوں کے لیے مثنوی کے اندر کافی مواد موجود ہے، اگر وہ اس کو آج کے دور میں بھی یعنی دلچسپی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے، پھر اپنے ایمان و عمل کو اس کتاب کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے، تو آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نار نمرود کو گلزار بنا دے گا، اور کوئی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا سامان اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر رکھا ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کے متعلق علامہ اقبال بذات خود فرماتے ہیں، پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق مستی را امیر، منزلش برتر زماہو آفتاب، کی مراز کہکشاں سازد تناب، نوری قرآن درمیان سینہ اش، جام جم شرمندہ از آئینہ اش، از نئی نواز پاک زاد، باز شور در نہاد من فتاد۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں، رومی عشق و محبت را دلیل، تش کاما را کلام سلسبیل۔ تیسری جگہ فرماتے ہیں، شرح او کردند او را کس ندید، مانیے او چون غزال از ما رمید، رقصتن از حرف او آموختن، چشم را از رقص جان بردوختن۔ اچھا، ایک جگہ فرماتے ہیں، پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت تو را سوز و گداز، ذاک رومی مغز را دانند ز پوست، پائی او محکم فتد در کوئی دوست۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جب تک ہم ان بزرگوں کے حالات معلوم نہیں کریں گے اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہماری اپنی ذاتی ترقی کی راہیں تب تک بند رہیں گی، اور جب ہم اس پر ہمدردی کے ساتھ غور و فکر کرنا شروع کریں گے تو جتنا ہم اس معاملے میں آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس مسلم امت کے لیے کامیابی کی نئی نئی راہیں کھولتا رہے گا، اور یہ افتادہ قوم جو اس وقت گری پڑی دیگر اقوام کو محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و آبرو کے اعلیٰ مقام سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت زار پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ شہر بلخ میں پیدا ہو گئے۔ یہ افغانستان کے بالکل قریب اس کی بارڈر کے ساتھ ایک شہر ہے جس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سی مجبوری تھی کہ ان کے والد صاحب کو یہ شہر چھوڑنا پڑا۔ دراصل اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ایک دفعہ
کیونکہ ان مولانا کے جو والد صاحب تھے ان کو سلطان العلماء کہتے تھے، یعنی علماء کے وہ بادشاہ مانے جاتے تھے، تصور کیے جاتے تھے، اس لیے ان سے ملنے کے لیے بہت بادشاہ وقت بھی ان سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ اور پرانے جو بادشاہ تھے ان کا بہرحال ایک دستور تھا کہ وہ نعم الامیر علی باب فقیر، کہ وہ امیر ہونے کے باوجود فقیروں کے دروازے پر جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ مولانا کے والد صاحب سے ملنے کے لیے آئے، وہاں پر انہوں نے لوگوں کا اتنا بڑا مجمع دیکھا جتنا مجمع ان کے محل خانے کے قریب بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس پر ایک خوف طاری ہو گیا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو میری سلطنت کی ان کی سلطنت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اسی دن شام کے وقت اپنی کنجیاں مولانا رومی رحمۃ اللہ کے والد صاحب کے پاس بھیجی، اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا اور یہ پیغام بھی بھیجا کہ لوگوں کی خاطر مدارات تو آپ کو حاصل ہے ہی، لوگ تو آپ کے پاس جمع ہیں ہی، اب میرے پاس یہ خالی کنجیاں چابیاں رہ گئی ہیں، مجھے ان خالی چابیوں کو کیا کرنا ہے، یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کے کام آئیں گی۔ تو مولانا کے والد صاحب نے اس پر غور کیا اور انہوں نے کہا کہ میری طرف سے ان کو یہ پیغام دے دیجئے کہ آپ خاطر جمع رکھیں، آپ پریشان نہ ہو جائیں، تو میں یہاں سے نکلوں گا، لیکن میرے نکلنے کے بعد یہاں کچھ اور لوگ آئیں گے جن کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے گا۔ اس کے متعلق علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک اشارہ تھا ان کا، ایک پیشگوئی تھی ان کی طرف سے کہ کچھ ایسے غارتگر لوگ آئیں گے جو آپ کے ساتھ نمٹیں گے۔ اور بعد میں وہی ہوا کہ جب تاتاریوں نے حملہ، انہوں نے بلخ شہر کو کا تاراج کیا، یعنی اس کو ختم کر دیا، یعنی اس کی شان و شوکت کو، اور وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ بات تو ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد وہ رات کے وقت مولانا کے والد صاحب جو تھے وہ رات کے وقت اس شہر سے چلے گئے، اور ایران سے ہوتے ہوئے وہ بغداد بھی پہنچے، بغداد سے ہوتے ہوئے وہ یعنی ملک شام بھی پہنچے، اور ایک شہر ہے وہاں پر ملک شام کی بارڈر پر جس کا نام حلب ہے، تو وہ بھی بڑے بڑے علماء کا مسکن اس زمانے میں تھا۔ تو اتنے شہروں سے مولانا رومی کے والد صاحب نے اپنے بیٹے جلال الدین رومی کو اپنے ساتھ اٹھایا، اور جہاں جہاں وہ دنیا کے بڑے بڑے عالموں سے ملتے تھے مولانا بھی ان کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ وہ بچپن سے ہی مولانا کے والد صاحب نے ان کو ایسے علماء کے ساتھ ملا دیا جن کا تاریخ اسلام میں ایک اچھا خاصا مقام ہے۔ اور جب وہ ملک شام میں پہنچے، اور کچھ عرصہ قبل یعنی امام راضی کا زمانہ تھا، امام راضی نے عقلی اعتبار سے استدلال کی بنیاد پر ایک ایسا سور عالم اسلام میں پھینکا تھا کہ یعنی اس کا اندازہ بھی آج ہم نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی ذہانت عطا کی تھی۔ مولانا رومی بذات خود ان کے متعلق فرماتے ہیں، غرض استدلال کار دین بدے، فخر راضی رازدار دین بدے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے استدلال کی یعنی فہم استدلال کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا تھا، لیکن ایک اور چیز کی بھی ضرورت تھی، وہ لوگوں کے قلوب کی طرف مخاطب ہو کر یعنی ان کو خطاب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے لیا کہ یعنی امام راضی نے لوگوں کی عقلوں کو مسحور کر دیا تھا ان کے فلسفے نے، امام غزالی کے فلسفے نے، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے تاثیر کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو ٹارگیٹ بنایا، اور ایسے کہتے ہیں کہ آج دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے اٹھتی ہے یعنی صاحب دل کے دل سے جو بات اٹھتی تھی وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی۔ اور پھر جب وہ ملک شام میں پہنچے تو وہاں پر وہ ان کی ملاقات اس زمانے کے شیخ اکبر سے بھی ہوئی، یعنی جس کو شیخ اکبر کہتے ہیں، یعنی شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی کے نام سے، جن کو علامہ انور شاہ صاحب شیخ اکبر کہتے تھے، اور وہ ان کو بہت بڑا مقام دیتے تھے۔
اور یہ مقام دینے کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچے اس وقت عالم اسلام کی وہ انتہائی اعلیٰ قسم کی یعنی ہستیاں وہاں پر سب جمع تھی، اور اسی مجمع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے والد صاحب کے ذریعے سے مولانا رومی کو بھی پہنچایا۔ آج دنیا کے اندر جو سب سے مشکل کتاب ہے سمجھنے کے لیے، وہ یعنی ان کا فلسفہ وحدت الوجود مانا جاتا ہے ابن عربی کا، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس مجمع میں موجود رہتے تھے اور ان کے فلسفے کو زیادہ سمجھنے والے وہی تھے، اور پھر انہوں نے اپنی کتاب میں پھر اس کی جو مزید وضاحت کی ہے وہ انسان کی عقل کو پریشان کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایسا قابل ترین انسان عالم اسلام کو عطا فرمایا تھا جن کی باتیں یعنی کال مرداں را میں فہمی تو نیز حال مرداں را کجا دیری تمیز۔ خود فرماتے ہیں اے لوگو ابھی تو تم یعنی بڑوں کی باتیں سمجھنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے ہو، ان بڑوں کے حال کو سمجھنا یہ تو ایک مشکل ترین بات ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ کام مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے لے لیا، اور پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی تو اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، جہاں تلوار پھیل ہو جاتی ہے تبلیغ اپنا میدان سنبھالتا ہے۔ تو پھر تبلیغ دعوت کی یعنی ان صوفیاء کرام نے دعوت کا کام شروع کیا۔ دعوت کی وجہ سے وہ قوم جو اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی کو اس اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ تاتاریوں کا قبول اسلام جو ہے ان کا سردار جو تھا وہ چنگیز خان تھا۔ چنگیز خان کی اولاد اس کی 4 شاخوں میں بٹ گئی۔ ایک کا جد تھا برکا خان، دوسرا جد تھا ان کا ہلاکو خان، تیسرا جد تھا ان کا چغتائی خان، اور چوتھا جد تھا اگتائی خان۔ برکا خان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ 2 مسلمان تاجر بنے۔ ہلاکو خان کا بیٹا تکو دار مسلمانوں کی صحبت کی وجہ سے مسلمان بنا اور اسلام کو اختیار کیا۔ چغتائی خان کا پوتا براک خان تھا۔ اس شاہ کا پہلا بادشاہ جس نے اسلام قبول کیا وہ یہی براک خان تھا۔ اگتائی خان کے عہد میں حاکم ایران کرگز نے اسلام قبول کیا۔ تیمور خان کے زمانے میں خان آنندہ نے جو کوبلائی خاندان کا پوتا تھا اسلام قبول کیا۔ غرض آہستہ آہستہ اس پوری قوم نے اسلام کو قبول کیا جس نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کا عزم بالجزم کیا تھا، اور اسلام نے ثابت کر کے دیا کہ اس کو اپنے مخالفین کو قابو کرنے کی ایک عجیب و غریب اور زبردست قدرت حاصل ہے۔ یہ وحشی قوم نہ صرف مسلمان ہوئی بلکہ اس کے بعد ان میں بڑے بڑے مجاہد، عالم، فقیہ اور خدا دوست پیدا ہوئے جو اسلام کے پاسبان اور ترجمان ثابت ہوئے۔ انہی تاتاریوں کے اسلام کو قبول کرنے کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا ہے آیان آج تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ جس وقت یعنی شیخ اکبر یعنی اپنے علوم کا درس ملک شام میں دے رہے تھے، اور اس مجمع میں مولانا رومی بھی ایک فرد کی حیثیت سے تھے، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ شیخ اکبر کے بعد ان کے علوم کی محافظت اور اس کی ترویج کون کرے؟ تو جب مولانا رومی بھی ملک شام سے واپس ہجرت کر کے کونیا پہنچے یعنی ترکی میں پہنچے، تو وہ سب لوگ جو شیخ اکبر کے شاگرد تھے انہوں نے بھی انہی کے ساتھ ہجرت کی، اور پھر دنیا کے ان بڑے بڑے لوگوں کا مسکن جو ہے وہ شام کے بجائے کونیا بن گیا، اور پھر وہاں پر اپنی کتاب میں جن علوم کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا وہ بذات خود بھی اور وہ پورا طبقہ ان علوم سے مستفید ہوتا رہا، اور آج کی دنیا تک وہ علوم چل رہے ہیں، اور آج بھی لوگ اپنی علمی پیاس اس کتاب کو پڑھ کر یعنی اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی آسان زبان میں یعنی شیخ اکبر کا فلسفہ جو بہت ہی مشکل تصور کیا جاتا ہے اسلامی لٹریچر میں، یعنی اس کو سمجھنے کی اگر کوئی واقعتاً کوئی کوشش
کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ لازم ہے کہ وہ مثنوی شریف کا مطالعہ کرے، کیونکہ شیخ اکبر کے سارے علوم کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں محفوظ کر کے رکھا ہے، اور اس انداز سے رکھا ہے کہ یعنی ایک مشکل چیز کو نہایت ہی آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے، جس کتاب کی اب شرحیں بھی لکھی گئی ہیں، اور ہمت کرے انسان تو کیا کچھ ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا۔ تو یعنی معلوم ہو گیا تاریخی حقائق کی روشنی میں کہ شیخ اکبر کے علوم کے اصل حامل جو بعد میں بنے وہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔